إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات کا لقب ہمیں عنایت فرمایا۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور رونی جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر جنت تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ برادران اسلام اور خواتین ملت، ابھی آپ کے سامنے سورہ لقمان کی ایک آیت اور صحیح الجامع کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کا پیغام یہ ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر ماں باپ تجھے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے پر مجبور کریں، زور دیں، جس کا تجھے علم نہیں ہے، تو ماں باپ کی اطاعت نہ کر۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، البتہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ واتبع سبیل من اناب الی، اس راستے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرتے ہیں۔ ثم الی مرجعکم، تم سب کا میرے پاس ہی دوبارہ لوٹنا ہے۔ فأنبئکم بما کنتم تعملون، تو میں تمہیں بتا دوں گا تمہارے اعمال کے بارے میں۔ حضرت حکم بن عمر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ خاص کر ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، جہاں مسلم، غیر مسلم، بلکہ دیگر تو بہت سارے مذاہب کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، تجارت کرنا، تعلقات وغیرہ کی بہت ساری نوعیتیں ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں یہ جاننا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم تعلقات کے تعلق سے شریعت ہمیں کیا اصول دیتی ہے، رہنما اصول کیا ہیں، اصول اور ضوابط کیا ہیں جو شریعت کی نظر میں جو ہمارے لیے مناسب ہیں۔ اسی لیے میں سب سے پہلے سورہ لقمان کی آیت آپ کے سامنے رکھا، جس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یاد رکھو دین کا معاملہ جو ہے، خاص کر جہاں شرک کا معاملہ ہو، اللہ کی نافرمانی کا معاملہ ہو، وہاں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ ماں باپ بھی اگر شرک پر مجبور کریں، آمادہ کریں، ماں باپ کی اطاعت بھی اس جگہ میں جائز نہیں ہوتی۔ حالانکہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ اطاعت، فرما برداری اور حسن سلوک وغیرہ کے حقدار جو ہیں ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں معاملہ خالق کا آ گیا، اللہ کی اطاعت کا معاملہ آ گیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا معاملہ آ گیا، تو وہاں قرآن صاف صاف دو جگہ میں، سورہ عنکبوت میں، سورہ لقمان میں یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے قرآن میں کہ اللہ کی اطاعت کے معاملے میں خاص کر کے ہم کسی کی تابع داری، خاص کر کے شرک کے معاملے میں کسی کی بات ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا معاملہ ہو، ماں باپ کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ یہ اطاعت جائز نہیں ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو۔
یا شرک کے معاملے میں مداہنت کا معاملہ، نرمی برتنے کا معاملہ آتا ہو، یا اللہ کی معصیت لازم آتی ہو کسی کی بات ماننے میں، تو ایسے جگہوں میں اللہ کی بات ہی مقدم ہے۔ اللہ کے علاوہ ہم کسی کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے۔ ہر حکم اللہ کا چلے گا، اطاعت اللہ کی ہوگی، فرما برداری اللہ کی ہوگی، مرضیات اللہ کی یہی سامنے رکھنی ہوگی۔ لوگوں کو خوش کرنا یا لوگوں کو راضی کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لازم آتی ہو۔ خاص کر کے سورہ عنکبوت کی آیت کے تعلق سے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اس آیت کے سبب نزول میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اس آیت کے سبب نزول میں یہ واقعہ آیا ہے کہ سعد بن ابی وقاص جب مسلمان ہو گئے تو ان کی ماں سخت ناراض ہو گئی۔ اس نے کہا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک کہ تو اس دین کو چھوڑ نہ دے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزر گئے، یہاں تک کہ ان کی حالت بگڑ گئی، غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ جب وہ ہوش آیا تو وہ سعد کو بد دعا دینے لگے، کہنے لگے تو تمہارا رب تو کہتا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، تم جو میری بات نہیں مانتے ہو۔ تو اس وقت جو یہ آیت نازل ہوئی، ماں باپ کی اطاعت اس کے ایک حد ہیں، جہاں اللہ کی مخالفت ہوتی ہو، جہاں معاملہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا ہو، وہاں ماں باپ کی بات بھی نہیں ماننا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پکے موحد تھے۔ انہوں نے کہا اے ماں، اگر تمہاری جان تو ایک جان ہے، اگر تمہاری طرح 100 جان بھی ایک ایک کر کے نکل بھی جائے، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ تمہاری ایک جان کیا 100 جان بھی نکل جائیں تمہاری طرح، تب بھی میں جو ہے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ آخر کار ان کو اپنا قسم توڑنا پڑا اور جو ہے کھانا پڑا۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی اطاعت کے معاملے میں ماں باپ کی اطاعت کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ ایسے بہت سارے صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ دین کے معاملے میں اللہ کی بات مقدم، رسول کی بات مقدم، اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں کسی کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ تو دین کا تقاضا یہ ہے، اصول یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی کی اطاعت ہم پر واجب نہیں ہے۔ جہاں دوسروں کی اطاعت کی وجہ سے اللہ کی مخالفت ہوتی ہو، نافرمانی ہوتی ہو، یا رسول کی نافرمانی ہوتی ہو، ایسی چیز قابل برداشت نہیں ہے دین کے اندر۔ شرک کے معاملے میں تھوڑی سی بھی نرمی جو ہے گنجائش نہیں ہے۔ البتہ تعلقات کے اندر ساری گنجائشیں ہیں، دیگر تعلقات، حسن سلوک کرنا، خدمت کرنا، اطاعت کرنا، زیارت کرنا، بیمار پرسی میں شریک ہونا، یہ ساری چیزیں غیر مسلموں کے ساتھ جائز۔ بزنس کرنا، اس کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ دوستی کرنا، اس کے بھی اصول اور ضوابط ہیں ہمارے پاس قرآن اور حدیث میں۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ ہم سب کے ماں باپ آدم اور حوا علیہم السلام ہیں۔ ہم سب کا رب جو ہے ایک ہی ہے۔ ہم سب کا قبلہ جو ہے کعبہ مشرفہ ہے۔ ہم سب کی منزل جنت ہی ہے، اور ہم سب کو اللہ کو ہی خوش کرنا ہے، کسی بندے کو خوش کر کے ہم کو خوش ہونا نہیں ہے۔ یہ اصول ہمیشہ یاد رکھو کہ دین کے معاملے میں اصول یہی ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ ہم سب کو اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ لیکن اللہ کی فرما برداری کے مقابلے میں دوسروں کی فرما برداری اگر مقدم آ جائے یا ان کو خوش کرنا لازم آ جائے، ضرورت نہیں ہے اس چیز کی۔ اسی لیے قرآن صاف صاف کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر تجھ پر زور دیں وہ لوگ کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لے، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات نہیں ماننا، اس لیے کہ تم سب کا لوٹنا میرے پاس ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گا تمہارے اعمال کیا تھے، تم کیا تھے، تمہاری زندگی کیا تھی، ساری باتیں میں بتا دوں گا۔ تو شرک جو ہے ناقابل معافی جرم ہے، اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔ ایک نہیں، دو نہیں، 90 پر 9 آدمیوں کو ایک آدمی قتل کر دیتا ہے، پھر 100ویں آدمی کے پاس جا رہا ہے، جا کر کے پوچھتا ہے میرے لیے کوئی مسئلہ، کوئی حل ہے کیا میرے واسطے؟ جب یہ معلوم ہوا کہ قتل کرنے والا 90 پر 9 کیا بلکہ 100 کو بھی قتل کر دیتا، اس نے بھی کہا جب تم 99 آدمی کو قتل کر چکے ہو، اب تمہارے واسطے رحمت کا دروازہ کیسے کھلا رہ سکتا ہے؟ تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے، واقعہ مشہور ہے وہ۔ تو وہاں اس کے بعد وہ جو ہے جب اسے بتایا گیا فلاں بستی میں ایک آدمی ہے، جاؤ اس کے پاس، شاید تمہارے لیے کچھ راستہ گنجائش نکل جائے۔
جب وہ جا رہا ہے توبے کے راستے کی طرف، راستے میں ہی اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ پھر فرشتوں میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے کہ اس کا شمار کس میں ہو۔ ایک طرف یہ معافی کے واسطے جا رہا تھا، دوسری طرف جو ہے نا 100 آدمی کو قتل ہی کر دیا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، جو بندہ توبے کی طرف آگے بڑھتا ہے، اگر اس کے راستے کو ناپ کر دیکھو، اگر وہ چند قدم بھی آگے بڑھ گیا ہے اللہ کی رحمت کی طرف، توبے کی طرف، معاف کر دو اسے، آخر کار معافی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ قتل جیسے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بلکہ شرک اللہ کے ساتھ ایک بغاوت ہے۔ ہمارے پاس اگر سب سے بڑی دولت ہے تو توحید کی امانت ہے، اللہ کے وحدانیت کا علم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نفع نقصان ہر معاملے میں ہمارا جو بھی ہے اللہ ہی ہے۔ مصیبت بھی آئی اللہ کی طرف سے، مرض ہے، بیماری ہے، شفا ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے، نفع ہو نقصان ہو، بارش ہو رہی ہے بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی، ہر چیز اللہ کی طرف سے۔ بندہ جو ہے صرف اللہ کا ہو جائے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہاں جو ہے کسی کو خوش کرنا نہیں ہے، ہر معاملہ اللہ سے ہی اپنا تعلق جوڑ کے رکھنا۔ ایسے میں خصوصاً جہاں غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا وغیرہ ہے، وہاں جو شریعت کے حدود اور ضوابط ہیں اپنی جگہ میں، جہاں ہم رہتے ہیں ہم لوگ، ہمارے ساتھ 24 گھنٹہ ہمارے تعلقات ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، اس کے لیے اصول اور ضوابط ہیں۔ اب دیکھیے خاص طور پر تعلقات اور دوستی کا معاملہ ہے، شریعت اسے جو ہے باقاعدہ اپنے خاص لوگ جیسے ماں باپ بھی ہیں، بعض مرتبہ بیٹا مسلمان رہتا ماں باپ کافر رہتے، یا ماں باپ مسلمان بیٹا کافر رہتا ہے۔ تعلقات تو ہیں، خاندانی تعلقات تو ہیں، نسب کے تعلقات تو ہیں، اسے قطع کرنا نہیں، اسے توڑنا نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی۔ ان سے ملنے کے لیے ان کی والدہ جو ہے مشرکہ تھی، جو آتی ہیں دور دراز سفر کر کے کچھ تحفے تحائف لے کر کے، تو انہوں نے حضرت اسماء نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری ماں مشرکہ ہے، مجھ سے ملنے آئی ہے، کیا میں اس سے رشتہ جوڑ سکتی ہوں؟ کیا اس کا تحفہ قبول کر لے سکتی ہوں؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلی امکی، وہ تمہاری ماں ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، رشتہ جوڑو، اسلام اس کا مخالف نہیں ہے۔ ادھر حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ابھی ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ آتے ہیں کسی کام سے، اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ گھر پہنچے حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آ کر کے بیٹی کے پاس مل کر کے بیٹھنا چاہ رہے تھے حصیر کے اوپر، چٹائی کے اوپر، تو حضرت حبیبہ نے فوراً جو چٹائی کھینچ لیا۔ تو حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے پوچھے ارغبت انی بھی ام رغبت بھی انی، کیا میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس حصیر پر بیٹھوں، یا یہ حصیر اس لائق نہیں کہ میں اس پر بیٹھوں؟ تو فوراً حبیبہ نے کہا تم اس لائق نہیں ہو کہ اس حصیر پر بیٹھو، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کی حصیر ہے، یہ تم ایک مشرک ہو۔ اب اللہ کے رسول کا درجہ اونچا ہے، اگرچہ کہ تم میرے باپ ضرور ہو، لیکن باپ کے مقابلے میں اللہ کے بعد رسول کی حیثیت ہے، یہ رسول کی حصیر ہے، اس میں میں تجھے کیسے بٹھا سکتی ہوں؟ تو دین کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، جہاں رشتہ داریاں ہوتی ہیں اس کے بھی حدود ہوتے ہیں، جہاں اللہ کے رسول کی محبت سامنے آ گئی وہاں جو ہے دیگر لوگوں کی چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو وہاں بھی فرق کرتے تھے۔ خاص کر کے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں بزنس بھی ہوتے تھے، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات ہوتے تھے، ساری چیزیں ہوتی تھی، لین دین کے معاملات ہوتے تھے۔ بزنس میں، تجارت میں یا پارٹنرشپ میں اسلام اس کے خلاف نہیں ہے، الا یہ کہ جس کی وجہ سے فرق پڑے، ایمان کا معاملہ گھاٹے میں پڑے، ایسی دوستی سے منع کر دیا۔ جس دوستی کی وجہ سے ایمان میں فرق آئے وہاں جو ہے خاص طور پر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں کو دوست نہ بناؤ، کرسچنوں کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ لوگ دوستی کے معاملے میں اپنے آپ کو جو ہے ترجیح دینے والے ہیں، کبھی مسلمان کو برداشت نہیں کریں گے، تم ان کو جگری دوست نہ بناؤ۔ دوستی اپنی جگہ میں، لیکن دوستی کے اندر بھی جگری دوست، ایسی دوستی ان سے مت کرو، اس لیے کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست کبھی نہیں بن سکتے یہ لوگ۔
اس لیے محتاط ہو کر دوستی کرو۔ پھر اور ایک آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یتخذ الکافرین لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو جو ہے کافروں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ اس کا مطلب بھی یہی مفسرین نے لکھا ہے کہ کفار کو دوستی کے معاملے میں اتنا بھی جو ہے جگری دوست نہ بناؤ کہ جس کی وجہ سے دین کے اندر فرق پڑے، آپ کی عادتوں میں فرق پڑے، آپ کی شریعت کے اندر مداخلت کا اندیشہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ان کی دوستی کی وجہ سے آپ کی شریعت کے اندر کچھ دخل اندازیاں ہونے والی ہوں۔ اس لیے محتاط انداز سے انما المؤمنون اخوہ، بھائی چارگی اگر چاہتے ہو تو ایمان والوں کے ساتھ رکھو، تمہارے دوستی تمہارے تعلقات ایمان والوں کے ساتھ ہو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی لا تصاحب الا مومنا، تم دوستی کرو تو صرف مومن سے دوستی کرو۔ ولا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا اگر کوئی کھائے تو ایک متقی انسان، پرہیزگار انسان کھانا چاہیے۔ فرق مراتب، دوستی بھی رکھو لیکن اس کے حد بندیاں ہیں۔ اور ایک مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان دوستی میں اگر معاملہ آئے تو مسلمان ہر حال میں مقدم ہے دوستی کے اعتبار سے، جگری دوست بنانے کے اعتبار سے۔ تو غیر مسلموں سے دلی محبت اور جگری دوستی وغیرہ کو اسلام برداشت نہیں کرتا۔ ہاں تعلقات رکھو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، تعلقات رکھو، بزنس کرو، یہ سب اپنی جگہ، لیکن بالکل گہری دوستی کہ جس کی وجہ سے آپ کے عقیدے میں فرق آئے ہے، عبادت میں فرق آئے، اللہ کی مخالفت یا اللہ کی نافرمانی لازم آئے، ایسی دوستی نہیں چاہیے۔ ایسی جگہ میں مومن کی دوستی کو ترجیح دو۔ ہر حال میں ایک مسلمان دیگر مذاہب کے مقابلے میں لاکھ درجہ بہتر ہے تمہارے پاس۔ پھر اور ایک اصول اسلام یہ دیتا ہے، جہاں ہم لوگ رہتے ہیں، برادران وطن کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اسلام ان کے مذہب کا احترام اور ان کے عبادت خانوں کا احترام، ان کی شخصیات کا احترام کرنے کو ہم پر لاگو کرتا ہے لازم طور پر، کہ ان کو گالی مت دو، ان کے احترام میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ سورہ نساء میں فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم لوگ ان کو گالی نہ دو جو تمہارے علاوہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کرتے ہیں، ان کو تم گالی نہ دینا، نتیجے میں وہ لوگ جو ہے اللہ کو گالی دیں گے، نتیجے میں وہ لوگ اللہ کو گالی دیں گے دشمنی کی وجہ سے، بغیر کسی علم کے۔ تو گویا کہ جس مذہب کے ماننے والے ہم ہیں، وہ مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ دیگر مذاہب کا احترام بھی رکھو، اگرچہ کہ وہ شرک پر ہیں، اگرچہ کہ وہ جو غلط راستے پر ہیں، لیکن تم ان کے معبودان باطلا کو، ان کے بتوں کو گالی دینا نہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کو گالی دیں گے، ہمارے مقدس مقامات پر کیچڑ اچھالیں گے۔ اس لیے کہا کہ احترام باقی رکھو۔ اسی لیے جہاد میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی جو تعلیمات دی جاتی تھی مجاہدوں کو کہ خاص کر کے بھاگنے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، جو غیر مسلم ہے بھاگ رہا ہے چھوڑ دو اسے، اگر وہ مار دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے تو اس کا کان مت کاٹو، ناک مت کاٹو، مسئلہ نہ کرو۔ اس زمانے میں بے حرمتی کرتے تھے مرنے کے بعد بھی، کہا کہ کسی کا مسئلہ نہیں کرنا، ناک کاٹنا، ہاتھ کاٹنا، پیر کاٹنا یہ درندگی ہے۔ انسان ہے وہ، جب تک زندہ تھا لڑتا رہا، ٹھیک ہے آپ بھی لڑتے رہے، مرنے کے بعد اس کے ساتھ جو ہے بے حرمتی کا کام نہیں کرنا۔ دیکھیے بعض ایسے واقعات بھی ملتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، وہاں یہودی بھی ہیں، وہاں پر منافقین بھی ہیں، خود مسلمان بھی ہیں، مہاجرین اور انصار وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات سب کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ ایک یہودی بچہ آپ کی خدمت میں آتا تھا جاتا تھا۔ ایک دن وہ بچہ غائب ہو گیا، چند دنوں تک نہیں آیا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا، وہ بچہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ جو بیمار ہو گیا ہے۔ تو پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی کے گھر پہنچے، دیکھا تو بچہ جو ہے آخری سٹیج میں ہے۔ آپ نے اس کی بیمار پرسی کی، والد سے پوچھا کیا ہوا، کدھر ہوا؟ بعد میں معلوم ہوا کہ جو ہے اندازہ ہو گیا کہ بچہ جو ہے آخری وقت میں ہے۔ تو آپ نے اس کے سامنے کلمہ شہادت پیش کیا کہ اسلام قبول کر لے۔ وہ بچہ جو باپ کی طرف دیکھنے لگا، اس بچے کے والد نے کہا، یہودی نے کہا، اطع ابا القاسم، آپ کا یہ رویہ، آپ کا یہ سلوک، آپ کا یہ اخلاق
وہ دیکھ کر اتنا متاثر ہو کر یہودی کہتا ہے اپنے بچے سے اطع ابا القاسم، ابو القاسم کی بات مان لے بیٹا۔ کہنا تھا بچہ کلمہ پڑھ لیا۔ پھر آپ گھر وہاں سے نکلے، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے ایک بچہ جو ہے جہنم جاتے جاتے بچ گیا، اللہ نے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، یہودی ہو یا مشرک ہو، برابر ان کے گھروں کو پہنچتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک موقع تھا، دیکھیے چونکہ ہم لوگ جس ماحول میں رہتے ہیں سب چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ، اس لیے میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ یہودی کا جنازہ ہے، حالانکہ معلوم ہے سب سے زیادہ خطرناک دشمن اس زمانے میں اور آج بھی یہی لوگ ہوتے ہیں۔ جنازہ گزر رہا یہودی کا، آپ کھڑے ہو گئے تو صحابہ بڑے تعجب سے پوچھے، یا رسول اللہ وہ تو یہودی ہے، یہودی کا جنازہ ہے، آپ کھڑے ہو گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الیس ذلک نفسا، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ یہودی ہو تو کیا ہوا، انسان نہیں ہے؟ ایک جنازہ ہے، یہودی ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر احترام کا ثبوت دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ پوچھتے ہیں تو آپ نے جواب دیا الیس ذلک نفسا، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ تو اس طریقے سے اسلام جو ہے یہ اصول بتاتا ہے۔ سورہ ممتحنہ میں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، اللہ آپ کو منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں سے دوستی رکھنے میں، حسن سلوک کرنے میں، جو لوگ آپ سے نہ لڑے دین کے سلسلے میں، نہ تم لوگوں کو وطن سے باہر نکالے، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ کو یہ پسند ہے۔ گویا کہ ایسے وہ لوگ جو بالکل نارمل اسٹیج میں ہیں، ہمارے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، دوستی کو نبھاؤ، تعلقات کو باقی رکھو، کسی کو دشمن مت سمجھو۔ یہ سب کے سب امت محمدیہ ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا، امت اجابت ہیں۔ جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا امت دعوت ہوئے، سب جو ہے ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ان اباکم واحد، تمہارے باپ تو ایک ہی نہ ہیں، ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اسلام یہ سکھاتا ہے دین کے اعتبار سے، ممکن ہے وہ بت پرست میں یا یہودیت یا نصرانیت میں ہو، لیکن نسب کے اعتبار سے تم سب ایک ہو۔ ہمدردی خاص کر کے جن لوگوں نے دین قبول کیا ان کے دلوں میں ہونا چاہیے۔ ایک انسان کو کفر پر مرتے ہوئے دیکھ کر ہمارے اندر ایک بے چینی اضطراب پیدا ہو۔ ایک چھوٹا حادثہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، ٹرافک کراس کرتے کرتے اچانک کسی آدمی کو مار دیا جاتا ہے، اس کی لاش پر بہت سارے لوگ افسوس کرتے ہیں یہاں سے وہاں تک کہ مر گیا، ٹریفک میں جو مر گیا، فلاں میں مر گیا، آگ کے حادثے میں مر گیا۔ تو آپ ذرا سوچ کے دیکھیے کتنے لاکھوں لوگ ہیں جو ہمارے ہی نسب کے اعتبار سے بھائی ہیں، بہن ہیں، کلمے کے بغیر مر رہے ہیں۔ اس پر افسوس ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں احساس ہونا چاہیے کہ ہم سب ایک ماں باپ کے اولاد ہونے کے باوجود ان کو توفیق نہیں ہوئی، اللہ ہم کو توفیق دیا، اللہ کا شکر ہے۔ جو کلمے کی موت کے بغیر مر رہا ہے، بری موت مر رہا ہے وہ شخص، اس پر جو ہے خوشی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کے ہے، نہ بلکہ افسوس ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی پوچھے گا کہ تم نے میرے دین کو وہاں تک پہنچایا نہیں پہنچایا، سب سوال ضرور ہوگا۔ اس لیے خاص طور پر جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں وہ مذہب جو ہے اعلیٰ اخلاقی اقدار کے ساتھ ہمیں سکھاتا ہے کہ سب کے ساتھ ہمدردی کرو، چاہے جنازہ یہودی کا ہو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جا رہے ہیں، بیمار ہے یہودی ہے پہنچ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی کے دور میں آپ کا ایک لباس جنگی لباس تھا جو چوری ہو گیا تھا، گم ہو گیا تھا، آپ نے دیکھا کہ یہودی کے پاس تھا، وہ معاملہ جو ہے پہنچا قاضی کے پاس، قاضی کے پاس پہنچا، حضرت علی نے کہا یہ جو جنگی لباس پہنا ہوا ہے وہ میرا ہے، وہ مجھے اچھی طرح یقین ہے میرا ہی ہے، باقاعدہ یہ چوری ہوئی ہے، اس نے کہیں سے حاصل کر لیا ہے۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ چیز تمہاری ہے؟ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو حضرت قاضی شریح نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنایا، کیونکہ تمہارے پاس کوئی دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے، اس لیے جو ہے یہ چیز جس کے پاس ہے اسی کی ہے۔ اس فیصلے کے بعد وہ یہودی اتنا متاثر ہوتا ہے کہ امیر المومنین کے خلاف ایک قاضی فیصلہ سنا رہا ہے، اس کے خلاف سنا رہا ہے، یہ دین کتنا سچا ہے دیکھو۔
فوراً وہ اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے وہ شخص۔ بلکہ قرآن صاف کہتا ہے یا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا، کسی قوم کی دشمنی آپ کو انصاف کے خلاف آپ کو نہ ابھارے۔ کوئی بھی بات کرنا ہے انصاف کی بات کرو، چاہے اپنا ہو یا چاہے دشمن ہو۔ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کے ساتھ انصاف انصاف انصاف، عدل و انصاف۔ چاہے امیر المومنین ہی کیوں نہ ہو، قاضی پورے اختیار کے ساتھ فیصلہ سناتا ہے، اس میں کسی کا زور زبردستی نہیں ہوتی۔ معاملہ ثبوت کا ہے، معاملہ شواہد کا ہے، معاملہ دلائل کا ہے۔ دلائل ہیں تو وہ آپ کے، دلائل نہیں ہیں تو آپ کے نہیں ہیں۔ کتنی صاف اور سچائی کی بات تھی دیکھی۔ تو خصوصاً یہ دین ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ان سے تعلقات رکھنے میں، ان سے خدمت لینے میں آدمی پیچھے نہ ہٹے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ کون تھے ساتھ میں راستہ بتانے والے؟ اس زمانے میں کون سا میپ تھا؟ لوکیشن بتانے کے لیے کون سا میپ تھا اس زمانے؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ لوگ ماہر ہوتے تھے راستہ پہچاننے والے۔ وہ راستہ پہچاننے والا جس کو اجرت پر لیا گیا ایک غیر مسلم تھا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ایک غیر مسلم کو ساتھ لی، جبکہ وہ ایسا نازک وقت تھا، اعلان ہو گیا تھا مکے میں اللہ کے رسول کی لاش یا آپ کا سر زندہ لاؤ یا مردہ لاؤ، 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ ایسے وقت میں بھی آپ نے اجرت پر ایک ایسے آدمی کو لیا جو غیر مسلم تھا، راستہ بتا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مدینہ تک پہنچایا وہ شخص۔ تو غیر مسلموں سے دوستی، تعلقات، ان سے خدمت لینا، بزنس کرنا منع نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنی ایمانداری کے ساتھ باقی رہنا ہے۔ اعتماد بھی کرنا ہے تو اصول اور ضوابط کے ساتھ، دوستی بھی کرنا ہے اصول و ضوابط کے ساتھ، ترجیح دینا ہے تو مسلم کو ترجیح دینا ہے۔ آج کے زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے، بعض فرقہ پرست عناصر یہ چاہتے ہیں کہ مسلم بچیوں کو، مسلم بچوں کو گمراہ کریں، لو جہاد کے نام سے لڑکیوں کو گمراہ کریں، تعلقات کی بنیاد پر غلط تعلقات قائم کر کے ان کو اپنے مذہب میں داخل کر کے ان کے ساتھ شادیاں کرنے اور مسلم قوم کے دین پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہاں ہوشیار ہونا چاہیے۔ ہمارے بچے کالج میں پڑھتے ہیں، خوشی کی بات ہے، پڑھنے ضرور دیجئے، لیکن اپنے بچوں اور بچیوں پر نگرانی کرنا آپ کا فرض ہے، اس لیے کہ بعض شر پسند عناصر جو ٹارگٹ یہ رکھے ہوئے ہیں کہ باقاعدہ جو ہے بچوں کے دین کو جو خرید لیں، لوٹ لیں، ان کے دین کو غارت کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے خاص کر ہمارے جو بچے جو پڑھتے ہیں ان کے فون پر نظر رکھنا ہے، ان کے فیس بک پر نظر رکھنا، ٹویٹر پر نظر رکھنا، ان کے نمبرات پر نظر رکھنا، یہ ماں باپ کا ذمہ ہے۔ مولوی صاحب جہاں تک ہو سکے رہنمائی کریں گے، باقی کام والدین کو کرنا پڑے گا، سرپرستوں کو کرنا پڑے گا۔ دن بدن اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہی جا رہے ہیں۔ کل پرسوں بھی ایک واٹس ایپ میں ویڈیو آیا تھا جس میں ایک مسلم عورت پورے برقعے کے ساتھ ایک ہندی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، لوگوں نے باقاعدہ تھوکا اسے، بعد میں جو ہے وہ الگ ہوئے وہ الگ ہوئے۔ اس طرح کی چیزیں منظم طریقے سے ہو رہی ہیں، ایسا نہیں کہ جو ہے پلاننگ کے بغیر، نہیں، پلاننگ کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اپنے بچوں کے مذہب کو بچائیے، اپنے گھر کی عزت کو بچائیے۔ بلکہ بعض فرقہ پرست عناصر ہمارے تعلیم کے اندر بھی مشرکانہ عقائد کو ٹھوسنے کے چکر میں ہوتے ہیں، جیسے وندے ماترم کا معاملہ، سورج نمسکار کا معاملہ، یوگا کا معاملہ، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو دین کے نام سے، اپنے کلچر کے نام سے یا جو ورزش کے نام سے داخل کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا۔ ہمارا دین توحید سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، جیسے شروع میں بتایا میں، جہاں شرک کا معاملہ آئے گا ہم کو ایسی تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جہاں شرک کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا معاملہ آئے یا ہمارے بچے سورج کے سامنے پوجا کریں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے اسکول کی ضرورت نہیں ہے جہاں نظام جو ہے مشرکانہ نظام کو زبردستی ٹھوسنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ بعض کالجز ایسے بھی ہیں جہاں جمعے کی نماز پڑھنے تک کی بھی اجازت نہیں دیتی مینجمنٹ۔ ایسے کالجوں کو بھی ہماری ضرورت نہیں ہے جہاں ہمارے بچوں کے لیے جمعے کی نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو، وہاں سے نکلنا مشکل ہو ان کے لیے، اور وہ بچے جیسے جائیں ویسے ہی شام میں واپس آئیں بغیر نماز کے، کیا فائدہ؟ تو خاص کر کے آہستہ آہستہ جو پہلے بڑا اچھا تھا ہمارا ماحول، ہندوستانی ماحول، فرقہ پرست عناصر نے زہر گھولنا شروع کیا ہے تعلیم میں، میدانوں میں، خاص کر تعلیمی میدان کے اندر۔ وہاں جو ہے ہمارے بچوں کو ہوشیار رکھنا ہے۔ کہیں جو ہے
نصرانیت کو پھیلانے کے چکر میں ہی قریے قریے میں، دیہات میں، کالج میں، کہیں جو ہے مشرکانہ عقائد کو ٹھوسنے کے چکر میں ہیں، کہیں جو ہے ہمارے بچوں کے برقعوں کو نکالنے کے چکر میں ہیں، کہیں جو ہے ان کو مشرکانہ عقائد پر مجبور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بچے ہمارے نادان ہیں میرے دوستو، خاص کر کے ماں باپ کی ذمہ داری، سرپرستوں کی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو مسئول بنایا ہے، خیر اور شر پہچاننے کی صلاحیت اللہ دیا ہے۔ دین سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمارے پاس یہ زمین مخلوق نہیں ہے، یہ زمین مخلوق ہے، سورج ایک مخلوق ہے، ہم اس کے سامنے پوجا نہیں کر سکتے۔ ہم جو ہے سجدہ اگر کریں گے تو صرف اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے۔ دین جو ہے ہم یہی سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک صحابی سے، لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا کسی کو، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں زندہ جلا بھی دیا جائے، لیکن شرک ہم نہیں کر سکتے۔ شرک کا معاملہ خطرناک ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا تعلق اپنی جگہ میں، جمہوریت میں رہنا اپنی جگہ میں، لیکن جمہوریت کے اصولوں کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کے اصولوں کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ مذہب سب سے اونچا ہے، مذہب کی حفاظت ہمارے جان سے بڑھ کر ہے۔ مذہب کی حفاظت، دین کی حفاظت، دین پر چلنا اور دین کے شریعت، دین کے احکامات ہمارے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ ہم اپنے ہر چیز کو چھوڑ کر دے سکتے ہیں، لیکن مذہبی اقدار کو چھوڑ کر دے نہیں سکتے۔ ہمارے پاس دین ہی اصل ہے، اگر دین ہی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اللہ نے اشرف مخلوقات جو بنایا، مسلمان جو بنایا، تو اس کے جو ہے اصول و ضابطے یہی ہیں۔ یہ سر جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہم سر نہیں جھکا سکتے۔ نہ عقیدت کسی سے، نہ محبت کسی سے اللہ سے بڑھ کر ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی۔ عقیدت اور محبت صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہی، جو کامل درجے کے ساتھ ہوگی۔ تو خاص طور پر آج کے زمانے میں اپنے مذہب کی حفاظت کرنا، بچوں کے دل و دماغ پر توحید کی محبت کو بٹھانا، یہ سب ہمارے بنیادی طور پر ہم پر واجبات ہیں، لازمات ہیں، سب چیزیں۔ اس لیے خصوصاً تعلقات الگ چیز ہیں، اٹھنا بیٹھنا، دوستی رکھنا، ان کے ساتھ بزنس کرنا، یہ سب چیزیں، لیکن ہم ایک داعی قوم ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ داعی قوم، کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کو شرک کے دلدل سے باہر نکالنے کے لیے برپا کیے گئے ہو۔ شرک سے باہر نکلنا بھی، نکالنا بھی، بدعت سے نکلنا بھی، نکالنا بھی، یہ تمہارا ذمہ ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، بھلائی کا تم حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو۔ یہ مسلم قوم کی ذمہ داری ہے۔ مسلم قوم جہاں بھی ہوتی ہے داعی قوم بن کر رہتی ہے، کہیں مدعو نہیں ہو جاتی، مغلوب نہیں ہو جاتی۔ ہمارے لیے اسلامی تہذیب ہر تہذیب پر مقدم ہے۔ ہم کھائیں گے تو سیدھے ہاتھ سے، پئیں گے تو سیدھے ہاتھ سے، بیٹھ کر کھائیں گے پئیں گے، اللہ کا نام لے کر کھائیں گے۔ اور اسی طرح ایک خاص بات یہ بھی کہ ہم جہاں رہتے ہیں، اس ملک کے اندر کسی بھی اسٹیٹ میں ہوں، اگر غیر مسلم کے ہوٹلوں میں بھی اگر کھاتے پیتے ہیں تو پہلے محتاط ہونا ہے، پہلے پوچھ لینا ہے۔ خاص کر گوشت آئٹمز جو بھی ہیں کہ اسلامی طریقے سے ذبح شدہ ہے یا غیر اسلامی طریقے سے ہے، اس لیے کہ بعض حلال حرام کی تمیز ہی نہیں کرتے، غیر مسلم بھی بعض جگہ جانور کاٹ لیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ہمارے پاس ہر چیز میں اللہ کی شریعت مقدم ہے، قال اللہ اور قال رسول مقدم ہے، ہمارے عقیدے کی حفاظت مقدم ہے، اللہ کی اطاعت مقدم ہے، اس کے بعد ہی ماں باپ کی اطاعت، فلاں ساری چیزیں۔ اس لیے کھانے میں، پینے میں، ہر چیز میں جو حلال ہے وہی حلال استعمال کریں گے، جو حرام ہے اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ جہاں معاملہ حلال اور حرام کے درمیان ڈاؤٹ کا ہے، مشتبہ ہے، حدیث میں آتا ہے مشتبہ چیزیں سے بچ جاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو حلال واضح ہے اس کو استعمال کرو، جو حرام واضح ہے اس کو چھوڑ دو، جو مشتبہ ہے ایسی چیزوں سے دور ہی رہو، ہٹ کر ہی رہو، ورنہ تمہارے دین کی سلامتی نہیں ہوگی۔ ہر چیز جو اسلامی طریقے پر حلال ہے وہی چیز ہمارے لیے حلال ہے۔ جو چیز غیر اسلامی طریقے سے ہمارے پاس آئے ہم اسے نہ کھائیں گے نہ پئیں گے۔ بلکہ اور ایک چیز بھی بتا دیتا ہوں، بہت ساری چیزوں میں آج کل نام بدل کر کے چیزوں کے اندر، چاکلیٹوں کے اندر ایک نجیس جانور کے اجزاء کو ملانے کا معاملہ،
ایک حرام جانور، نجس جانور کے اجزاء باقاعدہ جو ہے شامل کر کے چاکلیٹوں میں فلاں میں آج کل تیار کیا جاتا ہے۔ اس لیے جتنے پروڈکٹس آ رہے ہیں، نئے نئے پروڈکٹس، خاص کر کے باہر کے جو آ رہے ہیں، ان سب پر ہوشیار ہونا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو ہر کام میں محتاط ہوتا ہے۔ اللہ کا نام ہے، اسلامی طریقے پر چیز حلال ہے وہی کھائے گا پیے گا۔ جو حرام چیزیں ہیں اس سے دور رہنا ہی ہمارے تقوی کی علامت، ہمارے مسلمان ہونے کی علامت، ہمارے دیندار ہونے کی علامت۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جو بچے ہیں امانت ہیں ہمارے پاس، ان بچے اور بچیوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا، اس پر کڑی نظر رکھنا، اگر کوئی بتائے بھی دے تو اس پر برا نہیں ماننا۔ اصلاح کے خاطر کوئی بتایا میرا بیٹا تو آپ کا بیٹا فلاں جگہ میں دیکھا، آپ کی بچی کو میں فلاں کے ساتھ دیکھا، برا مانے بغیر جو ہے اپنے بچوں کی عزت کی حفاظت کرنا، یہ ہمارا ذمہ ہے میرے دوستو۔ یہ دین جو ہے اللہ جو ہم کو دیا ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلمان ہر جگہ مسلمان ہے، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، تعلقات میں، ہر چیز میں اسلام اس کے پاس مقدم ہے۔ اسلام سے بڑھ کر کوئی چیز مقدم نہیں ہے ہمارے پاس، اسلام ہی سب کچھ ہے ہمارے لیے۔ اللہ کی اطاعت ہی مقدم ہے ہر چیز میں، اور شرک اللہ کے ساتھ بغاوت ہے۔ اللہ کی اطاعت کے خلاف جو ہے کسی کی اطاعت ہم نہیں کریں گے، اللہ کی اطاعت ہی مقدم ہے۔ میں اس موقع پر اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دین پر چل کر زندگی گزار کر خاتمہ بالخیر تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے مذہب کی حفاظت فرمائے، دین کی حفاظت فرمائے، مساجد مقدسہ کی حفاظت فرمائے، حرمین شریفین کے اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی عزت و ناموس کے اللہ حفاظت فرمائے، ہماری تجارتوں کو اللہ تعالی حلال تجارت کے ساتھ چلانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور رزق حلال کھا کر کلمے کی موت ہمیں نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔